السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 114 سورہ المائدہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ Isa, son of Maryam, said, O Allah, our Rabb, send down to us a feast from heaven so that we can have a festival, the first and the last of us, and a sign from you. Provide for us, you are the best provider. تو یہ ہم جو لاسٹ ٹائم ہم نے آیتیں دیکھی تھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک مطالبہ کیا تھا جو قریبی ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ایک مائدہ جو ہے آسمان سے بھیجے اور اس کے بعد ہم ایک تہوار منائیں اس کا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اللہ سے دعا کرنا۔ قال اللہ انی منزلھا علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ Allah said, Indeed I will send down to you, but whoever disbelieves afterwards from among you, then indeed I will punish him with the punishment by which I have not punished anyone among the worlds۔ تو دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ دعا تو قبول کر لوں، دیٹس فائن، اور اس کے بعد میں ایک مائدہ بھی آسمان سے بھیج دوں گا، مگر یہ کہ پھر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، یعنی کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی کفر کیا، تو پھر اس کے لیے کوئی جو ہے نا روم آف بینیفٹ نہیں رہے گا، کوئی شک کا جو ہے اس کو فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کسی شخص نے کفر کیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایک سیویئر پنشمنٹ، ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں بڑی سزا اس کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ناشکری کی، معجزہ دیکھنے کے بعد پھر بھی نہ مانے۔ تو اس میں سبق کیا ہے؟ سبق اس کے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے اور خاص طور پہ کوئی غیر معمولی قسم کی ایکسٹرا آرڈنری نعمت دے، کوئی بڑی انمول سی چیز دے، تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر شکر نہیں ادا کرتے تو دین اٹ کین اٹریکٹ Allah's anger۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیک ٹریک کر لیتے ہیں، کوئی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کو بھول جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان کو عطا کر دیتا ہے، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نا پوٹینشلی بڑے ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ سے کوئی خاص قسم کی دعا کریں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو دے دے اور آپ آلموسٹ آپ کو لگے کہ جیسے یہ تو ایک بالکل معجزہ ہوا کہ یہ چیز ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اللہ کا جس کہتے ہیں نا ڈیپ شکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کہ انہوں نے معجزے دیکھے، انہوں نے پہلے ڈیمانڈ کیا اپنے نبی سے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، پھر اس کے بعد جب انہوں نے معجزے دیکھ لیے اس کے بعد بھی انہوں نے اس کا کفر کیا تو پھر اللہ نے ان کو سزا دی۔ When Allah said, Isa, son of Maryam, did you say to your people, take me and my mother as two gods alongside Allah? He will say, may you be exalted. I would never say what I had no right to say. If I had said such a thing, you would have known it. You know all that is within me, though I do not know what is within you. You alone have knowledge of things unseen. یو کین سی، دیکھیں کتنا ذرا یہ شارپ رسپانس ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نبی کے اوپر ان سے ایک سوال کرنے کا، کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ نبی جو ہے وہ بھی جس کو کہتے ہیں نا بالکل الارمڈ ہو جاتے ہیں، بالکل چوکنا ہو جاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے سوال ان سے کرتا ہے۔ مگر یہ اللہ کا سوال پوچھنے کا ریزن کیا تھا؟ اللہ نوز، اللہ کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ تم مجھے یا میری ماں کو جو ہے تم خدا بنا لو اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے پھر یہ کیوں سوال کیا؟ مے بی دا ریزن فار دیٹ از کہ یہ تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے پوری کائنات اور پوری انسانیت جو ہے وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اور جو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ جو لوگوں کا جتنا بھی یہ بلیف تھا اب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹی بات تھی، دس واز اے فالس کلیم، یعنی یہ ایک بڑا جھوٹا دعویٰ تھا۔ I told them only what you commanded me to, worship Allah, my Rabb and your Rabb. I was a witness over them during my time among them,
Ever since you recalled me, you alone have been a watcher over them. You are a witness to all things. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جو ٹرو میسج تھا، جو پیغام تھا، اللہ کا سچا پیغام تھا، وہ میں نے پاس کر دیا تھا، لوگوں کی طرف پہنچا دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہی اللہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بھی تو گواہ تھا، میں نے جب یہ پیغام جو لوگوں کو پہنچایا، اچھا جب تک میں دنیا میں رہا تو میں یہی پیغام پہنچاتا رہا، جب میں دنیا سے آ گیا تو اب مجھے اس کے بارے میں اس کا کوئی علم نہیں کہ لوگوں کا کیا رویہ ہوا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم ہوتا ہے نبیوں کا وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں then they have no knowledge of what is going on in the world. If you should punish them, indeed they are your servant, but if you forgive them, indeed it is you who is the exalted in might, the wise. تو یہاں آخر کے اندر آ کے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک بڑا خوبصورت سا جواب دیتے ہیں، بڑی خوبصورت سی التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور کیا کہتے ہیں کہ اف یو forgive them، کہ اللہ اگر تم ان کو معاف کر دے گا تو اے اللہ تو بہت ہی بلند ہے، ہاں یو آر ریئلی ایگزالٹیڈ ان مائٹ، اور بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر مشکلات تو نہیں لے کے آتا، ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف لوگوں کے اوپر انصاف ہی کرتا ہے. Allah will say, this is the day when the truthful will benefit from their truthfulness. For them are gardens beneath which rivers flow, where they will abide forever. Allah will be pleased with them, they will with him. That is a great triumph. تو یہ آخر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ کہ آخر کے اندر کہ جو لوگ سچے ہوں گے ان کو تو ایک اس کو کہتے ہیں نا سپریم سکسیس مل جائے گی. دے ول ہیو اے گریٹ اٹینمنٹ. ان کی جو کامیابی ہوگی وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور وہ کیا کامیابی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ول بی پلیز ود دیم. اللہ ان سے جو ہے رضامند ہو جائے گا اور وہ اللہ سے رضامند ہو جائیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو ایک حدیث آتی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفٹر دا بلیورز ول بی گیون پیراڈائز، کہ جب جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا کہ دا ریئل بلیسنگ از دیٹ آئی ایم پلیز ود یو. سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس وقت وہ یہ نعمت ہے کہ میں تم سب سے بہت خوش ہوں. اینڈ آئی ول نیور بی ڈس پلیز ود یو اگین، کہ اب جو ہے وہ میں کبھی بھی تم سے ناخوش نہیں ہوں گا. تو یہ سب سے بڑی جو یہ ایک کامیابی ہوگی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. To Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth and whatever is within them, and he has a power over all things. تو یہاں پہ آپ آخر کے اندر یہ آخری آیت تھی سورہ مائدہ کی. تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ڈیونٹی کا، نہ وہ لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ عبادت کریں کسی اور کی سوائے اللہ کی. ایک ہی اللہ ہے. ہی از دا سپریم، ہی از دا کریٹر. وہ تخلیق بھی کرتا ہے، وہ تخلیق کو برقرار بھی کرتا ہے، اور پورا جو کائنات ہے وہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے. اگلی جو صورت ہم اب شروع کریں گے سورہ الانعام ہے. انعام کا مطلب ہوتا ہے کیٹل، مویشی، اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. All praise be to Allah who created the heavens and the earth and made darkness and light. Then those who disbelieve equate with their Rabb. تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو یہ سورت شروع ہوئی ہے سورہ نام، یہ بھی جیسے سورہ فاتحہ شروع ہوئی تھی اور فاتحہ الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوئی. یہ قرآن کے اندر 5 صورتیں ہیں، تو یہ دوسری صورت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ورڈ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تعریف، اللہ تعالیٰ کا پریز کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، وہ آسمان کو بھی اور زمین کو بھی، اور اسی نے بنائی ہے. اس کے نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی اسی کی وجہ سے. تو الحمدللہ کا جو ورڈ ہے وہ تو ریلی اسلام ان اے نٹ شیل ہے. اگر آپ اسلام کو ایک لفظ کے اندر کسی کو بتانا چاہیں تو وہ یہ ایک ورڈ آ جاتا ہے الحمدللہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا جو خیر ہے، آل گڈ از ان دی ہینڈز آف اللہ. کل تعریف جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو آیت آتی ہے نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اندھیرے بھی بنائے ہیں اور اجالا بھی، یعنی کہ نور بھی بنایا. تو یہ نور کیا ہے؟ نور از ورڈ آلسو یوز فار ہدایت، یعنی گائیڈنس کے لیے. اور یہ کہ انفینٹ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں دیر آر انفینٹ شیڈز آف ڈارکنیس. کہ جو اندھیرے ہیں ان کے تو بہت سارے شیڈز ہیں، مگر جو روشنی ہے وہ ایک ہی ہے، نور تو ایک ہی ہے. تو ایک اور جو پوائنٹ یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بھی زیادہ، نو میٹر کہ اندھیرے جو ہوں وہ کتنے بھی زیادہ ہوں، مگر وہ ڈھانپ نہیں سکتے. اگر جو نور ہے وہ بالکل فینٹسٹ نور بھی ہے، سب سے جس کو کہتے ہیں نا لائٹسٹ نور بھی ہے. ایمان اگر انسان کے اندر تھوڑا بھی ہے تو اس کو بھی اندھیرے ڈھانپ نہیں سکیں گے. تو کیوں وائی از دیئر ڈارکنیس؟ دیکھیے ڈارکنیس کیوں ہوتی ہے، اندھیرے کیوں ہوتے ہیں؟ اندھیرے ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ روشنی کی کمی کی وجہ سے. دا مور پیپل آر ڈسٹینس فرام اللہ دا مور دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈارکنیس. جتنے اللہ کے قریب ہوں گے اتنے اللہ کے نور کے لوگ قریب ہوں گے. تو اللہ جو ہے وہ تو بنانے والا ہے، وہ اندھیروں کو بھی بناتا ہے، وہ روشنی کو بھی بناتا ہے. اس نے دن بھی بنائے، اس نے رات بھی بنائے. اچھا، اس آیت میں یہ بھی تردید ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسے مذہب ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا جو ہے وہ اندھیرے کا الگ خدا ہے، روشنی کا الگ خدا ہے. تو قرآن اس کو کمپلیٹلی نگیٹ کرتا ہے کہ دیر از نتھنگ لائک ڈارکنیس. ڈارکنیس جو ہے وہ صرف ایبسنس آف لائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم نور جو ہے ایبزارب کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ نور کو ہم جذب کریں گے اپنے اندر اس دنیاوی زندگی کے اندر، اتنا ہی زیادہ یہ نور جو ہے نمایاں ہوگا آن ڈے آف ججمنٹ. آخرت کے دن یہ نور جو ہے بالکل ہمیں جو ہے نا دس از گوئنگ ٹو ہیلپ اس آن دیٹ ڈے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. It is he who created you from clay, then decreed a term, and there is with him another determined term, yet you are in doubt. تو بیسک بنیادی جس طریقے سے انسان کو بنایا گیا، جو بنیادی مادہ ہے جس سے انسان کی تخلیق کی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ کلے ہے، وہ مٹی ہے. اور مٹی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، مٹی کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں؟ بھئی وہ ڈارک ہوتی ہے، ہیوی ہوتی ہے، ڈویزیبل ہوتی ہے، اس میں روشنی نہیں گزرتی. مگر کیوں ضروری ہے مٹی؟ اس لیے کہ مٹی سے بنا ہوا انسان جو ہے دیٹ از اے کنٹینر فار آر روح. یہ جو کنٹینر ہے یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. بٹ ان دی اینڈ یہ جو کنٹینر جو مٹی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو جس مٹی سے آیا تھا اسی مٹی کے اندر واپس چلا جائے گا. تو جس نے صرف اس کی پرورش کی، صرف اس کے مطالبات کے اوپر اپنی زندگی گزاری، تمام جو آرزویں تھیں، تمام جو چاہت تھی، اپنے جسم کی جو چاہتیں تھیں، اسی کو صرف اسی کے پیچھے لگا رہا، تو وہ تو پھر الٹیمیٹلی کیا، وہ تو پھر مٹی میں جا کے مل جائے گا. ہماری روح کہاں سے آئی؟ روح تو اللہ کی طرف سے آئی، اور وہ اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی. قرآن میں آیت آتی ہے نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی. تو اب ہمارا امتحان تو یہی ہے کہ ہم اپنی اس روح کو طاقتور بنائیں. وی اسٹرینتھن آر روح، کہ اس کی صحت جو ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ ہماری اس کنٹینر ہمارے جسم کی صحت امپورٹنٹ ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہماری روح کی صحت ہے. اور یہ کس چیز میں نظر آتی ہے؟ دیکھیے باڈی کی جو آپ کی جو صحت ہے وہ تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں نظر آ جاتی ہے، مگر روح کی صحت کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ ہمارے اخلاق سے پتہ چلتی ہے. جیسے کہ ہماری باڈی ہے، اس کے وائٹل سائنز ہیں نا، میرا بلڈ پریشر ہے، آپ کی ہارٹ ریٹ ہے، آپ کا ECG ہے، شوگر لیول ہے، کولیسٹرول ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آپ کتنے تندرست ہیں. اسی طرح آپ کی روح جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو روح کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہ کہ آپ میں کتنی سچائی ہے، آپ میں کتنی ایمانداری ہے، آپ میں کتنا وعدہ آپ نبھاتے ہیں. یہ جو تمام چیزیں جو ہمارے اخلاقیات کے اندر آتی ہیں نا، دے آر ریئلی اے ریفلیکشن آف دا اسٹرینتھ، یعنی کہ آپ کی جو روح ہے اس کی توانائی جو ہے اس کو بتا رہی ہوتی ہے. تو قرآن جو ہے ہمیں ایمفسائز اسی کے اوپر کرتا ہے بار بار کہ بھائی اس کو اسٹرینتھن کرو، اپنی روح جو ہے نا اس کی نشو و نما کے اوپر بھی اتنی محنت کرو جتنی تم اپنے جسم کے اوپر کرتے ہو. اور اسی کے اوپر ہمارا سوال و جواب ہوگا آخرت کے دن. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون, and then decreed a term, and there is with him another determined term, yet you are in doubt. کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کر دیا، اس کے بعد ایک وقت مقرر کر دیا اللہ کے، اور اللہ کے نزدیک بھی ایک وقت ہے. پھر اللہ کہتا ہے پھر بھی تم شک میں ہو، ہاں تم پھر بھی شک میں پڑ جاتے ہو. تو یہ تو ہم وٹنس کر رہے ہیں. دیکھیں
وی آر وٹنسنگ اٹ ایوری ڈے. ہر وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ کیسے اس دنیا سے بالکل آرام سے چلے جاتے ہیں. ہر روز ایوری 24 آورس 1,60,000 لوگ دنیا کے اندر یہ اپنا وقت پورا کر لیتے ہیں. دیئر ٹرم از کمپلیٹڈ. یہ جب سے میں نے یہ شروع کیا، بائی دا ٹائم آئی اینڈ دس ٹاک، تقریباً کوئی 50 منٹ کے اندر 6,500 لوگ جو ہیں وہ اپنا وقت پورا کر کے جو ہے یہاں سے دنیا سے جو ہے they would have left this world. تو یہ تو ابھی تو ایک یہ نمبر ہے نا، ہم تو یہ نمبرز کو دیکھ رہے ہیں کہ 6,500 لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے ان کا وقت پورا ہو رہا ہوگا، آہستہ آہستہ ان کا وقت پورا ہو رہا ہے. تو ایک دن ہم بھی اس نمبر کا حصہ، وی ول بی پارٹ آف دس نمبر. سو وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. آر وی ریئلی پریپیئرڈ کہ جب ہمارا وقت پورا ہوتا ہے تو آر ریئلی پریپیئرڈ ٹو ریٹرن بیک. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. And he is Allah in the heavens and the earth. He knows what you conceal and what you reveal, and he knows that which you earn. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو کہتے ہیں نا کامل علم ہے، اللہ کے پاس ایک کامل علم ہے، اور یہ کامل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ لوگ کیا چھپاتے ہیں، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کیا لوگ ظاہر کرتے ہیں، اللہ ہماری انٹینشنز بھی جانتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ایک وہ غلط فہمی یہ ریموو کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، کہ ہماری تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا یہ جو فنکشنل پاورز ہیں کسی اور کو تاکہ وہ اس کو ہمیں رن کرے. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہماری تخلیق کی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز نوٹ کرتا ہے، کیا چیز ہم چھپاتے ہیں، کیا چیز جو ہے ہم ظاہر کرتے ہیں. Yet every time a revelation comes to you from their Rabb, they pay no heed to it. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شکایت ہے، ایک چھوٹا سا گلہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ لوگ ایسے غافل ہیں، اتنے ہیڈ لیس ہیں کہ جتنی وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی یعنی کہ جو ہے نا وننس آف اللہ کے اوپر، اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کو مسترد کر دیتے ہیں. دے ریجیکٹ اللہ، اور وہ اپنا منہ جو ہے ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ہر آیا جو ہے نا، ہر آیت ایک نشانی ہے. یہ اللہ کی جتنی تخلیق ہے اس کائنات کے اندر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں. تو وی ہیو ٹو انشور کہ ہمیں صرف یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو ڈیڈز ہیں وہ درست ہونے چاہیے. ادروائز یہ جو ہے یہ وہی بات ہوگی کہ انسان کے اگر اعمال درست نہیں ہوں گے تو دس از آلموسٹ لائک ٹرننگ اے بیک ٹو اٹ، کہ ہم اپنا منہ اس سے موڑ رہے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Thus do they deny the truth when it came to them. Soon they shall learn the consequences of what they used to ridicule. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن کہتا ہے فقط کذبوا بالحق، کہ یہ جو ہے یہ تو جھٹلاتے ہیں جو حق ہے جو ان کے پاس پہنچا. تو الحق کیا ہے؟ الحق جو ہے وہ تو جس کو کہتے ہیں نا الٹیمیٹ ٹروتھ، جس کو کہتے ہیں حتمی سچ، سب سے بڑا جو سچ وہ تو یہی ہے. اور وہ یہاں پہ کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن از دی الحق. اگر لوگ اس کا مذاق اڑائیں، لوگ اس کو ریڈیکیول کریں تو اس کو ان کا نتیجہ، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ان کو جلد ہی معلوم ہو جائیں گے. تو لوگ کیوں طنز کرتے ہیں؟ وہ کیوں طنز کرتے ہیں احکام جو ہے نا قرآن کے جو احکام کے اندر ہیں؟ جو لوگ طنز کرتے ہیں، اس کو موک کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کو اس کی حقیقت جو ہے وہ جلد ہی معلوم ہو جائے گی. Have you not seen how many generations we have destroyed before them, which we had made more powerful in the land than yourself? And we sent down abundant rain from the sky upon them and made rivers to flow beneath them. And then we destroyed them for the sins and brought forth after them a generations of others. تو پہلے تو قرآن یہاں پہ ایک دعوت دیتا ہے، یہ بڑا انوائٹنگ سٹائل ہے کہ بھئی تاریخ کو دیکھو، ہسٹری کو دیکھو، اس سے سبق حاصل کرو. ہسٹری جو ہے نا وہ سب سے اچھی کتاب ہے، اور وقت جو ہے وہ بہت ہی اچھا ٹیچر ہے. سب سے اچھا استاد جو ہے نا ہمیں جو سکھاتا ہے وہ وقت سکھاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے تاریخ کو ہے نا ایک سنجیدہ طور کی سے نہیں دیکھتے. دے ڈونٹ لک ایٹ ہسٹری ان اے ویری سیریس وے، کہ اس سے تاریخ سے ہم کیا جو ہے کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں، کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر جس کو کہتے ہیں نا کنڈکٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ تاریخ ضرور پڑھتے ہیں مگر اس کو کائنڈ آف انٹلیکچوئل پاس ٹائم کی طرح، یا تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک ذہنی اس کے لیے
اپنے ذہنی سکون کے لیے تاریخ کو پڑھ لیتے ہیں، یا تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایز اے ٹورسٹ اٹریکشن دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کہیں چلے گئے، وہاں کے کھنڈرات دیکھ لیے، روم میں جا کے کھنڈرات دیکھ لیے، ایجپٹ میں جا کے فرعون کے کھنڈرات دیکھ لیے. بٹ دیٹس جسٹ اے پاس ٹائم، دیٹس جسٹ اے پاس ٹائم. قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن کا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہسٹری جو ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ تو نچوڑ ہے. اینڈ دس از اے وارننگ، یہ آگاہ کرتی ہے اور لوگوں کو نصیحت بھی دیتی ہے. تو ہسٹری از اے گریٹ ٹیچر. اٹ ٹیچز اس کہ دیکھو یہ راستہ مت اپنانا. تو قرآن یہاں پہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہسٹری کو دیکھو اور اس سے لیسنز کو، اس سے سبق حاصل کرو اور اس کی بیسس کے اوپر اپنی جس کو کہتے ہیں زندگی کو درست کرو. سیک گائیڈنس فرام دیٹ. آپ دیکھیں کہ کتنی تہذیبیں آئیں، انہوں نے کتنی پروگریس کی، ان کے پاس علم بھی تھا، انہوں نے بڑی محنت بھی کی، انہوں نے بڑے سچے طریقے سے بھی کام کیا، انہوں نے بڑا انصاف بھی کیا، پھر وہ بڑے عروج کے اوپر پہنچ گئے. جب وہ عروج پہ پہنچے تو ان کا فوکس شفٹ ہو گیا. اب ان کا فوکس جو تھا وہ انصاف پہ نہیں رہا، سچائی پہ نہیں رہا، وہ سارا فوکس شفٹ ہو کے آرٹ اور کلچر، ثقافت، ان چیزیں پہ چلا گیا. اور وتھ پیسج آف ٹائم انصاف جو تھا وہ مورلی اور انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے وہ گرنا شروع ہو گئے کہ ان کے اخلاقی سٹینڈرڈ بھی گر گئے اور ان کا انصاف جو تھا وہ بھی کویسچنیبل ہو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ ناانصاف ہو گئے تو الٹیمیٹلی اس سے کیا اٹ لیڈ ٹو دیئر بربادی، وہ بھی پھر برباد ہو گئے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء. And do they not see how many generations we've destroyed before them, which we have made more powerful in the land than yourself? تو قرآن یہ ایک سوال بھی یہاں سے کرتا ہے ہم سے کہ تم دیکھو تو وہ کل کتنے طاقتور لوگ تھے، وہ کتنے ان کی فلاح اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کو کتنا اس دنیا کے اندر ان کو کتنا رتبہ دیا تھا، کتنی زمین دی تھی. تم سے تو بہت زیادہ وہ طاقتور تھے جو پاس جنریشن تھی، مگر پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا اپنے نبی کا. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے پاس اللہ نے اتنی ان کو طاقت دی تھی، ان کو اتنی ترقی دی تھی، بٹ دس واز آل فیوٹائل. جب اللہ کی سزا آتی ہے تو وہ ان کی نہ طاقت ان کے کام آتی ہے، نہ ان کی ترقی کام آتی ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. And even if we had sent down to you a written scripture on books and they had touched it with their hands, the disbelievers would say, this is just plain magic. تو یہ جو مطالبہ ہے لوگوں کا، مختلف چیزوں کے اندر مطالبے آتے چلے جاتے ہیں لوگوں کے. اس میں لوگ کبھی مطالبہ یہ کرتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے کتاب ہے تو کتاب ایک ریٹن فارم، ایک لکھی ہوئی کتاب کاغذ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرے. مگر وہ یہ جو ہے یہ کوئی اس کا جس کہتے ہیں نا کوئی یوزفل پرپز نہیں تھا. یہ جو مطالبے تھے ان کا کوئی یوزفل پرپز نہیں تھا. اس لیے کہ لوگ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ایک اس قسم کی کتاب آسمان سے آئے کہ وہ اس کو جو تھے نا اس کو فالو کرنا چاہتے تھے. کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسی کتاب آ بھی جاتی، ایون اف واز پریزنٹڈ، اور ان کے پاس بالکل یقین بھی ہوتا، وہ دیکھ لیتے آسمان سے کتاب آنے کی، تو بھی وہ کیا کرتے، پھر بھی اس پہ ایمان نہ لاتے اور یہ کہہ دیتے یہ تو صرف ایک جادو تھا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. They say why no angel was sent down to him. But had we sent down an angel, the judgment would have come at once with no respite given. تو قرآن کیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر فرشتے ہی آئیں اور فرشتوں کو دیکھ کے ایسے ہی معجزے دیکھ کے لوگ جو ہیں ایمان لانے لگے تو یہ تو پوری شکست ہو جاتی ہے کہ دا ویری پرپز آف لائف، جو زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں ریزننگ دی ہے، ہمیں سوچنے کا وہ ایک طریقہ بتایا تھنکنگ کا. تو اگر یہ معجزے ہی دیکھنے تھے تو یہ چیزیں دینے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر اللہ جو ہے وہ صرف بھیجے ایک دفعہ. جب اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد مہلت نہیں دیتا ہے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر سکیں. تو ایمان تو کیا ہے؟ ایمان تو ہے ایمان بالغیب، کہ انسین ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا. کہ ریالٹی جو ہے یہ ریالٹی ایز بینگ ٹولڈ بائی دا پروفٹ، کہ جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، ہم اس کے اوپر انسین کے اوپر جو ہے ہم ایمان لے کے آتے ہیں. تو جب میں نے بتایا کہ اگر تو فرشتے آنے شروع ہو گئے تو بس یہ نوٹ کہ ناؤ اٹ از ٹو لیٹ ٹو ریکٹیفائی. اس کے بعد جو ہے انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. Indeed, if we had sent down an angel as messenger, we would have sent down to him in form of a man, so increasing their confusion.
تو قرآن یہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر ایک فرشتہ آتا بھی تو وہ بھی انسان کی شکل کے اندر آتا. اس لیے کہ ہمیں جو سمجھ ہے فرشتوں کی کہ ہم اس کا فرشتے کا اصلی روپ میں دیکھ نہیں سکتے فرشتے کو. یہ جو اینجلک میسنجرز ہوتے ہیں کہ فرشتے جو آتے ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو وہ ایک اسی فارم کے اندر ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک انسان کا فارم ہوتا ہے. اور اگر وہ انسان کے فارم کے اندر آتے تو لوگ جو ہیں وہ اٹ وڈ ایڈ ٹو دیئر اون کنفیوژن. وہ تو بات یہ ہے کہ ان کی بے یقینی جو ہے وہ اور بڑھ جاتی کہ وہ کہتے کہ بھئی یہ فرشتے بھی ہیں یا یہ انسان ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی انسان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں فرشتے کا اصلی روپ دیکھ سکے، اس لیے کہ اس کے اندر بڑی او ہے، بہت بڑا خوف ہے. اور جب فرشتے آتے ہیں اور تو وہ ہیومن فارم کے اندر آئے، اور ہم نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتے تھے ان ہیومن فارم ایز اے پرسن. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. And messengers were ridiculed before you, but those who mocked them were enveloped by that which they used to ridicule. تو ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سبھی کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، جو بھی سچ کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ جو تھا اس کا طنز بھی ہوا ہے، اس کا مذاق بھی ہوا ہے. اینڈ دیٹ از دا اسٹینڈرڈ فیچر. تو یہ مذاق اڑانا، کسی کے اوپر طنز کرنا، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہوا. اٹس ناٹ بیکاز آف ہم. باقی جتنے بھی رسول آئے، باقی جتنے بھی نبی آئے، ان کو بھی یہ برداشت کرنا پڑا. اور انہوں نے جو تھا دے نیور لاسٹ ہوپ، کہ انہوں نے کوئی نا امید نہیں ہو گئے. تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کا ضرور مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ضرور اس پہ طنز بھی کرتے ہیں. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Say travel through the earth, then observe how was the end of the deniers. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ بھائی جاؤ گھوم پھر کے دیکھو، ٹریول دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان کو جھٹلا دیا. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Say to whom belongs all that is in the heavens and the earth. Say to Allah, He has taken it upon Himself to be merciful. He will certainly gather you on the day of resurrection, which is beyond all doubts. Those who brought loss on themselves will not believe. تو یہ قرآن کا ایک ذرا انوکھا سا سٹائل ہے. یہاں پہ قرآن ایک سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دے دیتا ہے. تو قرآن پوچھتا ہے کہ بھئی ان سے پوچھو کہ کون ہے اس کائنات کا بنانے والا، کون اس کا ماسٹر ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتا ہے قل اللہ، کہ یہ تو اللہ ہی ہے. تو آنسر بھی وہیں پر آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے. یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو کفار مکہ کے تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ کائنات جو ہے یہ ہمارے ان بتوں نے نہیں بنائی. ہاں، مشرک بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ ہیز ٹیکن اپون ہمسیلف ٹو بی مرسیفل. تو ایک حدیث قدسی آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نے کہا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا ویئرلی مائی گریس اینڈ مائی مرسی از گریٹر دین مائی راث، کہ میرا جو فضل ہے اور جو میری رحمت ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ جو میرا غصہ ہے اس سے زیادہ. اور اس کے بعد کیا کہا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. He will certainly gather you on the day of the resurrection, which is beyond all doubts. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ دن بھی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ جو ہے وہ انعام بھی دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے نیک کام کیے، اور ایکولی سزا بھی دے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس دنیا میں ظلم کیا. And to him belongs all that dwells in the night and by the day, and he is the hearing, the knowing. Say, shall I take for myself a protector other than Allah, the creator of the heavens and the earth, who feeds but is not fed? Say, I am commanded to be the first to devote myself. Therefore, do not be one of the idolaters. تو دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ کے سوا یہ جتنے بھی بت ہیں یہ تو تمام کے تمام مینٹیننس چاہتے ہیں کسی نہ کسی کی. وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو بحال کر کے رکھے. جو ان کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں دے آر ریئلی ڈپینڈنٹ آن دیٹ. کہ کوئی خدا جو ہے وہ ایسا خدا نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ اس کا کوئی عقیدت اس کا کوئی ڈیووٹی نہ ہو، اس کا کوئی عقیدت مند نہ ہو تو وہ خدا بن ہی نہیں سکتا.
یہ اتنے سارے جو آپ دیکھتے ہیں نا جو یہاں پہ بت رکھے ہوئے ان ٹیمپلز کے اندر، یہ سارے آرٹیفیشل گاڈز ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے نوکر ضرور چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی عقیدت کرے. یہ صرف اللہ ہے، دا رب آف دا یونیورس، کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ غنی ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ہی رہتا ہے. ہی از غنی. آپ آج بھی کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ ایجپٹ میں جا کے دیکھ لیں یا کسی بھی ٹیمپل میں جا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ کہ لوگ اب پوجا وغیرہ نہیں کرے، وہاں یہ بت ہیں کسی نے بنائے ہوں گے. ایک زمانے میں اس کے بہت سارے عقیدت مند ہوں گے. آج یہ جو ہیں کہ ایک بالکل ایک پتھر کے جیسے ٹکڑے ہیں، پتھر کے ٹکڑے رکھیں، اس لیے دیر از نو ڈیووٹی فار دیم. دیز ڈائٹیز آر ڈیپینڈنٹ آن سم ون. اللہ جو ہے از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ون. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سے انڈیڈ آئی فیئر اف آئی ڈس اوبے مائی رب دا پنشمنٹ آف اے ٹریمینڈس ڈے. یہ جو ہے نا اصلی وزڈم، دس از فور سائڈ. یہ دور اندیشی ہے، یہ حکمت ہے، یہ انلائٹمنٹ ہے ہمارے جس کہتے ہیں نا ہماری سول کی انلائٹمنٹ. یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فیئر ہو، ایک خوف ہو کہ ہمیں جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے. اور یہ نشانی ہے جس کو کہتے ہیں وزڈم کی نشانی. یہی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ خوف ہو کہ جو لوگ نوئنگلی جو ہے نا گناہ کرتے ہیں وہ تو ایسا ہی ہے کہ جو اپنے آپ کو خود آگ کے اندر پھینک رہے ہیں. تو یہ بڑی کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے. دس ناٹ اے ویری کلیور تھنگ ٹو ڈو. He who is spared that day shall have received mercy, and that is a glorious triumph. تو یہ جو ہے نا یہ یوم تغابن ہے، وہ دن ہے کہ جس دن یہ پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. تو آج کا تو ہمارا معیار جو ہے وہ دنیاوی سکسیس کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ دنیا میں کون کامیاب ہوا اور کون یہاں پہ ناکام ہوا. اور وہاں قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو اس دن بچ گیا، the one who is saved on that day، وہ جو ہے وہ تو بڑا ہی کامیاب ہے. someone who is saved from the punishment، یہ جو بڑا سخت دن ہوگا اور بڑا ہاربل دن ہوگا، اس سے جو شخص بچ گیا وہ بھی صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو the one who goes to paradise، وہ جو ہم میں سے جو جنت میں جائیں گے وہ ہم صرف اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بھی جائیں گے. ایکولی کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے اعمال اچھے نہ ہوں. تو both these things are important کہ اللہ کی رحمت بھی ہو اور ہماری اپنی محنت بھی ہو کہ ہم یہاں پہ اچھے اعمال کریں. And if Allah should touch you with adversity, there is no remover of it except Him. And if He touches you with good fortune, know that He has power over all things. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اس لیے نہیں چلنا چاہتے کہ وہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، یا ان کے اندر کوئی اور لالچ ہوتی ہے. تو یہاں پہ لوگ یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نفع اور نقصان ہے وہ کسی کے ہاتھ میں، کسی دنیا میں کسی شخص کے ہاتھ میں، اس کی کمپلیٹ نفی یہاں پہ کی جا رہی ہے. کہ دیکھیے ایک زمانے میں لوگ جو تھے نا وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اس کو پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سورج ہے یہ ہمیں کوئی نہ کوئی فضل پہنچاتا ہے. پھر ان کو یہ ریئلائزیشن ہوا، ان کو یہ معلوم ہوا کہ سورج کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے، اس کا بھی تو کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم جو ہو فائدہ پہنچاؤ. تو اب اگر لوگ اس کی عبادت کریں یا اس کی عبادت نہ کریں، یہ تو سب کو فائدہ ضرور پہنچائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. And He reigns supreme over His servants and He alone is wise, all knowing. تو ہر آدمی جو ہے، ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی طاقت کے نیچے، وہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے. تو جتنا بھی پاور، وزڈم، نالج آف اللہ کا ہے وہ تو ان میچڈ ہے اور وہ بالکل پرفیکٹ ہے. Say what counts most as a witness. Say Allah is a witness between me and you. This Quran was revealed to me so that I warn you with it and everyone it reaches. Do you really bear witness that there are other gods besides Allah? Say, I myself do not bear witness. Say, He is only one Allah, and I disown whatever you join with Him. تو یہ قرآن جو ایک بڑا بنیادی سوال کرتا ہے یہاں پہ. لوگ جو ہیں اس کے اوپر غور کریں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جس کو کہتے ہیں نا ہم بھی یہی گواہی دیتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کہ قرآن پہنچ جائے میں اس کے لیے آئی ایم دا وارنر فار ہم، میں اس کو ڈرانے والا ہوں. اور یہ کہا کہ اس کو پہنچا دو، کنوے مائی انسٹرکشنز اینڈ ٹیچنگس ٹو پیپل ایون اف یو نو ون آیت، کہ یہ جو تم جو ہے اس کو پہنچا دو لوگوں کو میرے احکامات، اور لوگوں کو اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو اس لوگوں کو ضرور بتائے. تو آئی تھنک دیٹس اے رسپانسبلٹی دیٹ وی ہیو کہ ہمیں اگر ایک آیت بھی آئے تو ہم اس کو لوگوں کو آگے ضرور جو اس کو کہتے ہیں نا کنوے ضرور کریں. Those to whom we have given the book recognize Him as they recognize their sons. Those who have forfeited their soul will never have faith. جو کفار مکہ کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اہل کتاب سے پوچھا
کہ وہ تیار ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اوپر، یعنی کہ اہل کتاب نے انکار کر دیا. تو قرآن اس کے اوپر یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اس کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. تو اس لیے کہ تورات کے اندر، بائبل کے اندر جو ہے پوری تفصیل جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے، اور بہت سارے عالم ایسے تھے کہ جنہوں نے پہچانا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی ریڈنگ دا ڈسکرپشن ان تورا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے، زید بن ثنا وہ مسلمان ہوئے. دونوں جو تھے وہ اہل کتاب تھے، مگر وہ یہ ساری جو تفصیلیں دی ہوئی تھیں ان کی کتاب کے اندر، اس کو دیکھنے کے بعد اور پھر جب انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو پہچانا اور وہ مسلمان ہوئے. And who is more unjust than the one who invents about Allah a lie or denies his verses? Indeed, the wrongdoers will never prosper. When we gather them all together and say to those who ascribe partners, where are those whom you suppose to be your gods? تو یہ ہوگا قیامت کے دن، یہی ہوگا کہ جن لوگوں نے any object of worship جس کو انہوں نے پوجا کی ہوگی، یا جو پارٹنرز دیے ہوئے ہوں گے اللہ کے علاوہ اور کہ اپنی پرابلمس کو سالو کریں، ان کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے بلاؤ اپنے یہ جو جتنے بھی تمہارے پارٹنرز تھے یا جتنے بھی تمہارے خدا تھے کہ تاکہ وہ آ کے تمہاری یہاں پہ مدد کر سکیں. ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ اٹ ول بی سیڈ ٹو پیپل گو سیک یور ریوارڈ فرام دوز یو چوز ٹو پلیز ان دا ورلڈ. کہ تم اس دن قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم ان سے جا کے اپنا صلہ لو کہ جن کو کہ تم اس دنیا میں خوش کیا کرتے تھے، کہ تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، تمہارے سپیریئر جس کی وجہ سے تم اللہ کے قانونوں کو توڑا کرتے تھے، انہی سے جا کے اب جو ہے تم اپنا ریوارڈ لو. They will not argue but will say, by Allah our Rabb, we were not those you who associated. اب آپ دیکھیں ان لوگوں کے اندر، یہ دنیا کے اندر حالانکہ شرک کرتے رہے، مگر ان کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ ایک فریب میں گزر گئی. وہ اپنے آپ کو یہی سوچتے رہے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، اور اس دن بھی وہ اللہ کے سامنے یہی کہیں گے کہ ہم تو وہ نہیں تھے کہ جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. See how they will deceive themselves and how their own inventions will forsake them. تو قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور پھر وہ اتنی ہیبٹ بن گئی کہ آخرت میں بھی وہ جھوٹ بولتے رہیں گے. اچھا، جھوٹ کے اوپر آپ یہ دیکھیں بہت ساری آپ کو احادیث مل جاتی ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ون کی ناٹ بی اے کمپلیٹ مسلم unless he gives up lying. کہ ایک انسان جو ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ جھوٹ کو کمپلیٹلی چھوڑ نہ دے. یہ مسند احمد کے اندر آتی ہے. ایک اور حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ انسان کی رزق جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. And among them are those who listen to you, but we have placed over their hearts covering, lest they understand it, and in their ears deafness. And if they should see every sign, they will not believe in it, even when they come to you arguing with you. Those who disbelieve say, these are just stories of the ancestors. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر یہ اس قسم کے جو تعصب ہوتے ہیں، پریجڈس رہتا ہے، کبھی کبھی ریشل پریجڈسٹ ہوتا ہے، کبھی ریلیجس پریجڈسٹ ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے، ان سارے تعصب کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر پھر جو ہے ایک ایروگنس بھی آ جاتا ہے. اینڈ دین دے ڈونٹ ایکسیپٹ دا ٹروتھ. سچ ان کو معلوم بھی ہو کہ یہ سچ ہے تو اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، نہ اس کو سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کانوں سے آواز ان کی ضرور جاتی مگر وہی آواز جو ہے ان کے دل کے اندر نہیں اترتی. And they forbid from it, and they keep themselves away, and they do not destroy except themselves, but they perceive it not. تو یہ ٹوٹل حقیقت جو ہے کئی دفعہ لوگوں کو جب ویزیبل نہیں ہوتی نا، ٹوٹل ریالٹی، قرآن کہتا ہے نا کہ خود بھی روکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ جو فنومنا ہے یہ ایک آٹو سجیشن کا فنومنا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور بولتا ہی چلا جاتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے میں سچ بول رہا ہوں اور باقی جو لوگ ہیں وہ ایکچولی جو ہیں جھوٹے ہیں. تو ایگزیکٹلی دیٹس دا سچویشن اوور ہیئر کہ وہ ایک جو اس کو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں دیٹ دے اسٹارٹ ٹو بلیو کہ ایکچولی یہ چیز سچ ہے. And if you could see when they are made to stand before the fire and will say, oh, would that we could be returned and not deny the signs of Rabb and be among the believers. تو یہ جو حقیقت ہے یہ تو کھل جائے گی قیامت کے دن
جب ان کو نظر آئے گا کہ جنت بھی نظر آئے گی اور جہنم بھی نظر آئے گا، تو اس موقع کے اوپر تو جو ایمان ہوگا وہ ابو جہل کا بھی اتنا ہی ایمان ہوگا جتنا حضرت ابو بکر کا ایمان تھا. یہ دونوں کا ایمان ایک جیسا ہوگا، مگر یہ کہ یہ ایمان جو ہے ابو جہل کو بینیفٹ نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. But what they concealed before has appeared to them, and even if they were returned, they would return to that which they were forbidden, and indeed they are liars. تو یہاں پہ قرآن جو ہے بالکل ایک واضح کر دیتا ہے، ایک حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ ان کی جو چاہت ہے وہ تو وہی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھی بھیج دے دنیا کے اندر اور ان کو ایک اور موقع بھی دے، تب بھی وہ جو ہے وہ سچ کی طرف نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کو سچ سے محبت نہیں ہے. اور ان کو سچ سے محبت نہیں، پھر بھی ایگزیکٹلی یہ وہی کریں گے جو کہ یہ پہلے بھی کرتے رہے. اینڈ دے سے دیر از نتھنگ بٹ آور ورلڈلی لائف اینڈ وی ول ناٹ بی ریسریکٹیڈ. تو یہ کس کا ویو ہے؟ یہ ایک ایتھیسٹ کا ویو ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، جس کا کہ اللہ کے بارے میں ایک بالکل لاپرواہ سا جس کا ایٹیٹیوڈ. تو جو ایتھیسٹ ہے اس کے لیے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ انکار کرے آخرت کا، اس لیے کہ اگر اس کے لیے آخرت ہے تو پھر تو اس کو ایک گلٹ ہوگی. تو جب وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ کوئی آخرت ہوگی نہیں، تو نہ پھر تو اب وہ زندگی گزار سکتا ہے کہ جیسے کہ وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اینڈ اف یو کوڈ بٹ سی وین دے ول بی میڈ ٹو اسٹینڈ بفور دیئر رب، ہی ول سے از دس ناٹ دا ٹروتھ؟ دے ول سے یس بائی آر رب. ہی ول سے سو ٹیسٹ دا پنشمنٹ بیکاز یو یوز ٹو ڈس بلیو. تو بات یہ کہ اب تو کوئی دیر از نو یوز آف ایکسیپٹنگ، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ اس وقت لوگ یہ جو ہے تمنا کریں گے کہ یہ جو احساس ہے ان کے پاس یہ احساس پہلے آ چکا ہوتا. ہاں، بات یہ کہ جو لوگ اب دیکھ نہیں سکتے نا آج کل جو لوگ، اس کے اوپر ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے. Lost indeed are those who deny the meeting with their Rabb until when the hour suddenly arrives. They say, alas for us, we had disregarded this. They will bear their burdens on their back. How terrible those burdens will be. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جب بھول جاتے ہیں نا اس میٹنگ کے بارے میں اور اس کی تیاری نہیں کرتے، تو یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہوگا اور ان کو اس کے اوپر ایک بہت ہی افسوس اور ریگریٹ ہوگا. مگر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو گئی. ہر آدمی جو ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں بوجھ خود ہی اٹھائے گا، جو اپنے گناہ کیے ہیں اس کا بوجھ وہ خود ہی اٹھا کے رکھے گا. تو اس وقت دنیا میں لوگ جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی پریزنٹ دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی. اللہ یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں کو انویسٹ کرو وائزلی، سوچ کے ان کو انویسٹ کرو، تاکہ یہ کہ تمہیں جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے ملے جہاں پہ اس کے اجر کی ضرورت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. And the worldly life is nothing but amusement and diversion, but the home of the hereafter is best for those who fear Allah. So will you not understand? تو قرآن کا جو ویو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، جو کہ ایک ایتھیسٹ کا ویو ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہے. اب اس کا مطلب نہیں اس آیت کا کہ یہ جو زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی، وہ ایک صرف کھیل اور ایک بڑا ایک تماشا ہے، ایک پاس ٹائم ہے، صرف دل بہلانے کے لیے ہے، کہ اس کا کوئی سیریس پرپز نہیں. مگر قرآن یہ جو کہتا ہے نا کہ دس از جسٹ ورلڈلی لائف از نتھنگ بٹ این امیوزمنٹ اینڈ اے ڈائیورژن، یہ ان کمپیریزن ٹو دی ایور لاسٹنگ زندگی، کہ اگر آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ زندگی جو ہے یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ٹرانزیٹری ہے، بہت ہی چھوٹی ہے. تو ہر لمحہ جو ہمارا زندگی کا ہے اس میں ہم جو ہیں ہم خرید کیا رہے ہیں؟ ایک انفینٹ لائف، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی خرید رہے ہیں. تو ناؤ از دا ٹائم کہ ہم یہ جو دنیاوی ہمارے اثاثے ہیں ان کو ہم کنورٹ کریں اثاثے آف دی ہیئر آفٹر کے اندر. اف یو ڈونٹ انویسٹ ان دی ہیئر آفٹر تو دین دا گیم اینڈز اوور ہیئر. کوئی انسان کے اندر کوئی اچیومنٹ ہوگی نہیں. We know that what they say grieves you, and indeed they do not call you untruthful, but it is the verses of Allah that the wrongdoers reject. تو یہ جو جھٹلانا ہے نبی کا، یہ تو کب شروع ہوا جھٹلانا؟ کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام ہے لوگوں میں آ کے دینا شروع کیا، اس وقت لوگوں نے ان کو جھٹلانا شروع کیا. آپ یہ سوچیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی کہتے ہیں نا ہمارے جیسے انسان تھے، ان کی بھی فیلنگس تھیں. امیجن کریں کہ ان کو کیا شوق لگتا ہوگا کہ جب وہ یہ سنتے ہوں گے کہ لوگ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو قرآن جو ہے نا ایک کانسلیشن کر رہا ہے، ہاں، ان کی تسلی کر رہا ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھوٹا کہہ رہے، یہ تو اللہ کی جو نازل کردہ آیات ہیں ان کو جھوٹا کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. And certainly other messengers were denied before you, but they were patient over the rejection, and they were persecuted until our help came to them.
and none can alter the decree of Allah, and you have already heard of those messengers. قرآن جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں کہ جس کو جھٹلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، سب کو جھٹلایا گیا، اور یہ تو ایک کامن چیز ہے، اور یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کبھی ضرور امتحان لیتا ہے کہ ان کی دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر نیکی کتنی ہے، فورٹیٹیوڈ کتنا ہے، ان کے اندر جذبہ قربانی کتنا ہے، ان کا یقین کتنا پختہ ہے، ان کو اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ دیز ٹرائلز آر پارٹ آف دا ہول پروسیس. And if their aversion is hard to bear, then seek, if you can, a tunnel into the earth or a stairway into the sky to bring them a sign. But if Allah had willed, He would have gathered them upon guidance. So never be of the ignorant. تو یہ جو مطالبہ کانسٹنٹ آ رہا تھا کفار کی طرف سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی نہ کوئی وہ معجزہ دکھائیں، تو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ آیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک کوئی معجزہ مجھے بھیج ہی دے کہ ایک کلیئر، جس کو کہتے ہیں نا ایز اے سائن آ جائے، ایک آیت آ جائے اللہ کی طرف سے، کوئی معجزہ آ جائے، تاکہ یہ جو کفار ہیں ان کے پاس کوئی اب آپشن یہ نہ رہے کہ وہ جو ہے اس پیغام کو نہ ایکسیپٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذرا تنبیہ کر رہا ہے. ہاں، اللہ از ایڈمونشنگ کہ یہ جو ہے یہ ڈیزائر، یہ جو ہے یہ آنا بھی نہیں چاہیے دل کے اندر، کہ اس کی کوئی روم نہیں ہے، اس کا کوئی جو کہتے ہیں نا دیر از نو روم ان اللہ اسکیم فار اینی آف دس تھنگ. Only those who hear will respond, but the dead, Allah will resurrect them, and then to Him they will be returned. تو قرآن یہاں کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ تیار ہیں کہ اپنا جس کہتے ہیں نا پاور آف ریزننگ کو یوز کریں تاکہ وہ ریالٹی کو پہنچ سکیں. باقی جو لوگ ہیں جو کہ تیار نہیں ہیں کہ وہ سوچیں یا سمجھیں، پونڈر کریں چیزوں کے اوپر، تو وہ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ ایک مردہ شخص. وہ تو ایک مردہ جو ہوتا ہے وہ تو کسی کو رسپونڈ نہیں کرتا، وہ تو کوئی جواب نہیں دیتا. اس کو کوئی خوشخبری بھی سنائے تو جواب نہیں دیتا، اس کو کوئی غم کی بات بتائے تو بیڈ نیوز دے وہ بھی نہیں دیتا. کوئی اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ اس کو کوئی ہوپ ہوتی ہے. And they say, why has a sign not been sent down to him from his Rabb? Say, indeed, Allah is able to send down a sign, but most of them do not know. قرآن تو لوگوں کے اوپر یہ زور دیتا ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو یوز کرو، تاکہ تم دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ جو پروف ہے کہ دیر از اے کریٹر، دیر از اے رب. اور اگر تم جو ہو ایک معجزے کا انتظار کر رہے ہو تو پھر تم ہمیشہ معجزے کا انتظار کرتے رہو گے، کیونکہ کوئی معجزہ تو ہے وہ آنے والا نہیں ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.